ہمیں اس وقت اشتر اوصاف سابق اٹارنی جنرل نے جوائن کیا ہے. اشتر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر فیصلہ آپ کے سامنے ہے, 2-1 سے یہ فیصلہ آگے سامنے آیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی آپ نے سامنے دیکھ لیا ہوگا. کیسے آج کے فیصلے کو آپ دیکھتے ہیں, آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ترامیم کا مقصد کیا تھا. ہم جب مقصد دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے اچیو کیا کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا نیب کا ادارہ ایسا ہے جس کے اندر جو سارے معاملات کو واپس بھیج دیا جائے. سب سے پہلے ہم ترامیم کو دیکھتے ہیں. تمام کی تمام ترامیم وہ کی گئیں, تقریباً کم و بیش 27 فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے, جن میں یہ کہا گیا کہ میگا کرپشن کے کیسز صرف جانے چاہیے نیب میں, بیکاز ایک یہ ایلیٹ ادارہ بنایا گیا ہے پیسوں کی ریکوری کے لیے, ایل گاٹن منی کو انرتھ کرنے کے لیے. پہلی بات تو انہوں نے یہی کیا کہ 50 کروڑ سے کہا کہ جو کم کے معاملات ہیں وہ دوسرے اداروں میں جائیں گے, یہ نہیں کہا کہ وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا ترمیم یہ کہا گیا اس کے اندر کہ نیب کورٹ کو اختیار ہوگا ضمانت دینے کا, اور اس کے اوپر ایک نہیں 20 ججمنٹس ہیں کہ نیب کے قانون کو بدل کے چینج کر کے اس میں ضمانت دینے کا اختیار دینا چاہیے عدالتوں کو, کیونکہ ایک ڈکٹیٹر نے اپنے تئیں جو قانون بنایا اس کے اندر ضمانت کا تمام کے تمام حقوق بشمول ہائی کورٹ کے لے لیے گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ بھی جب ضمانت دیتا تھا تو ریٹ پٹیشن میں دیتا تھا, جو کہ ایک بڑی ان یوزول بات تھی. وہ ایک لیگل اختراع تھی, وہ آؤٹ آف باکس تھی, تو اس رانگ کو کریکٹ کیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک نہیں 7 ججمنٹس میں کہا کہ بارے ثبوت جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو پکڑ لیں اور پھر اس کو پکڑنے کے بعد گواہیاں اکٹھی کریں. کہا یہ گیا کہ پہلے آپ گواہی اکٹھی کریں, پھر قابل آپ کی گرفتاری ثبوت ہوگا تو آپ گرفتار کریں. تو یہی تو قانون میں تبدیلی کی گئی. یہ تو 3 موٹی موٹی سی میں نے آپ کو باتیں بتا دی. اس کے اندر باقی بھی جو سارے ہیں, مثلا ریمانڈ کی بات ہے, مثلا یہ کس طریقے سے کیس کو آگے چلایا جائے گا, پروسیجرل باتیں اس کے اندر جو ہے گرفتاری کے جو سارے سلسلے ہیں, وہ تو گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ نے دے دیا تھا ایک چیئرمین کو. تو ان چیزوں کو ٹھیک کیا گیا. میں اس کو مختصراً یہ کہوں گا کہ ایک رانگ کو رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کو اب آپ نے ریورس کر دیا ہے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس کے اوپر فل کورٹ کے پہلے فیصلے آ چکے ہیں. تو فل کورٹ جب پہلے بیٹھ چکا تو اب کیا حرج تھا فل کورٹ بٹھانے کا؟ کیا کبھی کسی کورٹ نے کوئی کرپشن کے معاملات کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے کہ اچھا کام ہے؟ نہیں. یہاں پہ تو بالکل سپریم کورٹ ہی کی ججمنٹس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پارلیمنٹ نے یہ کام کیا تھا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو قانون بنایا گیا تھا, یہ قانون پارلیمنٹ نے نہیں بنایا تھا, ڈکٹیٹر نے بنایا تھا. اور پارلیمنٹ کی بات کو رد کر کے آپ ڈکٹیٹر کی بات کو آگے لے کے آ رہے ہیں. مجھے ذرا اس پہ اچنبھا ہے. بالکل اشتر اوصاف صاحب, اب لیگل پوائنٹ آف ویو یہاں پہ کیا بات کرتا ہے, کیونکہ اگر نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے کہ تو آف کورس 50 سے زائد کیسز ہیں ان کو دوبارہ بحال کیا جائے گا, لیکن ڈپٹی چیئرمین نیب بھی اب ایبسنٹ ہے اور ہمارے پروسیکیوٹر جنرل نیب وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے. آگے کیسز بڑھتے کیسے ہمیں دکھائی دیں گے؟ جب تک وہ 2 میگا اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی تب تک آپ کو لگتا ہے کہ کیسز سسپینڈ ہی رہیں گے؟ 100%. یہ سب چیزیں کیوں نہیں ملحوظ خاطر رکھتے ججز کہ ان کے فیصلوں کا امپیکٹ کیسے ہوگا, کیا وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہیں؟ اور یہ سب چیزیں ملحوظ خاطر رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہوا میں تو نہیں فیصلے ہوتے. کوئی بھی فیصلے جو ہیں وہ زمینی حقائق کے مطابق ہوتے ہیں. اب جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس وقت جو ہے کیا کسی یہ پبلک نالج نہیں ہے, اور کیا یہ جو نیب کی ترامیم سے کیس ختم ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں. کیسز تو پینڈنگ تھے. تو اب کیا ہوگا؟ اب واپس فلڈ گیٹ آ جائے گا نیب کے پاس. اور نیب کے پاس کون سی کوئی ایسی نیب انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ نیب جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے کسی بھی پولیس کو, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو, FIA کو, کس لیے لکھا ہوا تھا یہ؟ کیونکہ نیب بذات خود اکوپڈ نہیں ہے انویسٹیگیشن وغیرہ کے لیے. جب آپ وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ ان لوگوں کو لگا دیں
جو کہ جن کا پولیس انویسٹیگیشن کے ساتھ یا ایف آئی اے انویسٹیگیشن کے ساتھ کبھی بھی تعلق نہیں رہا. اور آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹر جنرل زیادہ تر آپ کے یا تو بیوروکریٹس ہیں یا آپ کے ریٹائرڈ فوجی ہیں. ان کو کیا ایکسپرٹیز ہے ان چیزوں کے اندر؟ بالکل جس کا کام اس کو ساجے، یہ کام انہی کو کرنا چاہیے جو کہ اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں. بالکل اشتر اوصاف صاحب، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے آگے معاملہ ریویو پٹیشن میں جائے گا، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایز چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپوائنٹمنٹ ہے، ریویو پٹیشن میں آپ کو فیصلہ اوور ٹرن ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ جی یہ ڈپینڈ کرے گا کہ جو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ مختصر فیصلہ ہی ہے نا تو یہی ایک بنیاد بن جائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریزنز آپ بعد میں تلاش کریں اور فیصلہ پہلے کریں. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ بالکل. جب اس کے اوپر کرٹیسزم آئے گا تو اس کے مطابق پھر فیصلہ لکھا جائے گا اس کرٹیسزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ چیز ہمیشہ مجھے تنگ کرتی رہی ہے بحیثیت طالب علم، قانون کے طالب علم کے، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی اگر بیوروکریٹ مختصر فیصلہ کرے اور اس کی ریزنز نہ لکھے تو آپ تو اس کی اے سی آر خراب کر دیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں اس کو عہدے سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اس نے ریزنز نہیں دیے اپنے. اس آرڈر کو کالعدم کر دیتے ہیں کہ یہ ریزنز کے بغیر ہے، تو خود آپ ریزنز کے بغیر فیصلہ لکھ دیتے ہیں. مجھے بات نہیں سمجھ آتی. اور میں صرف اسی کیس کی بات نہیں کر رہا، میں تمام کیسز کی بات کر رہا ہوں. بالکل اشتر صاحب، آپ لیگل سٹیٹس کیا دیکھتے ہیں انڈر نیب امینڈمنٹ؟ جو اب تو کالعدم قرار دے دیا گیا نیب امینڈمنٹ کو، کیسز آگے بڑھیں گے کیسے مزید؟ جی پہلے مجھے بتائیے کہ پہلے کیا ہو رہا تھا، لوگوں کو بند کر دیتے تھے 3 سال 4 سال وہ جیل میں سڑتے رہتے تھے، اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان کے کیسز جو ہیں ان میں وہ بریت ہو جاتی تھی. تو ابھی بھی یہی ہوگا، لوگوں کو پکڑا جائے گا، پابند سلاسل کیا جائے گا، سیاسی انجینئرنگ ہوگی، اور اس کے بعد یا تو کوئی پلی بارگن کر لیں گے. اور پلی بارگن جو ہے وہ پیسے واپس کرنے کے نہیں ہوتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پلی بارگن کیا ہوگی؟ کیا اسی قانون کو سہارا بنا کے حکومتیں نہیں بنائیں گی پہلے کی؟ یہ پھر وہی ریپیٹ پرفارمنس مجھے نظر آتی ہے. کیسز جو ہیں اگر آپ ایلیٹ قسم کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے سپرد کریں گے تو وہ آگے چلتے ہیں، وہ قابل پروسیکیوشن ایویڈنس اکٹھا کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ آپ پہلے پکڑتے تھے اور پھر ایویڈنس اکٹھا کرتے تھے. تو قانون میں یہی تو تبدیلی کی گئی تھی، اس رانگ کو کریکٹ کرنے کے لیے. اب پھر وہی تماشا ہوگا. بالکل اشتر اوصاف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت اتنی رائے سے آگاہ کیا. سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے.